وعدہ کرتے ہیں ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہماری جانیں قربان ہو جائے، یہ وعدہ رہے گا ہم بنت رسول کے اس تارا چمن کا ماتم کرتے رہیں گے، ان کی مظلومی کے آنسو بہاتے رہیں گے۔ نعیم ابن اجلان انصاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام و نعیم آپ پر ہمارا، یہ سوگوار آپ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ نعیم ابن اجلان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سوگواروں سرو سینہ پیٹے، آنکھوں کی یہ بہتے ہوئے آنسو کربلا کے ان پیاسوں کو خراج ہوں گے۔ سلام و ہمارا جنہیں قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا، اس مظلوم پہ ہمارا لاکھوں سلام۔ رونے والوں آپ کے سامنے نعیم ابن اجلان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارے کس کس ناصر کا ذکر کروں؟ آپ کو پتا ہے 9 محرم شب گزر چکی ہے، یہ شب گزر چکی ہے۔ ایک مرتبہ یزیدی فوج میں گفتگو شروع ہوئی، اس وقت جنگ کیسے کرنی ہے۔ اس میں سے ایک سپاہی کہتا ہے بہتر یہ ہوگا کہ حسین کو اسی وقت قتل کرو۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے کسی وقت قتل کر دیا جائے؟ کہ یہ ذمہ داری مجھے تو میں کر سکتا ہوں۔ کہ کیسے کرو گے؟ کہ بس ایک وعدہ کرو، حاکم شام سے جا کے کہہ دینا میرے بچوں کا خیال رکھے گا، میں جا رہا ہوں۔ اس نے تلوار لی، حسینی خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ جن ناصروں کا تابوت اٹھا رہے ہیں ذرا محسوس کیجیے، جب وہ خیموں کی طرف بڑھنے لگا ایک مرتبہ ہلال کی نظر پڑی، نافع ابن ہلال کی پہرا دے رہے تھے، نظر پڑی کا کون؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو مجھے نواز رسول سے ملاقات کرنی۔ آپ کہتے ہیں کہ ملاقات ملتی نہیں، تو تم نواز سے آقا کے نواسے سے ملنے سے روکو گے، مجھے نواز رسول سے ملنے کیسے روک سکتے ہو؟ میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں، تمہاری نیت سے نہیں۔ یہ گفتگو مولا تک پہنچی، آپ کے کانوں سے آواز سے کرے پوچھا نافع کون ہے؟ آواز مولا یزیدی فوج سے سپاہی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مولانا نے کہا میں اور سوچے نافع نے کہا کا حکم ہے تو جاؤ۔ مولانا نے اجازت دی، جیسے ہی بڑا اس کی نیت سے نہیں امام کو قتل کرنا چاہتا ہے، جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ جیسے مولا کے قریب پہنچا، امام کے سامنے آیا، امام دیکھ کے مسکرا دیا۔ پتہ ہے کیوں مسکرایا؟ اس لیے امام نے کہا نافع آنے دو، جانے کو دیا مگر تلوار کے قبضے پر نافع کہا۔ امام دیکھ کے مسکرا دیے۔ میں کہوں گا نافع اس وقت اتنا احتیاط ہے، آقا کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر۔ اس وقت آ جانا تو حسین اصغر کے لیے نکاح نہ ہوگی، اس وقت آ جانا جو جس کے پاس جو ہوگا وہ زہرا کے نام پہ حملہ کرنا ہوگا۔ رونے والوں آپ کے سامنے تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، نافع ابن ہلال کا لائے وہ جنازہ یہ سوگوار سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، کیا قیامت سے رونے والوں ہائے سلام ہمارا تاریخ بتاتی یہی تھے کہ جب امام خیمے سے نکلے امام نے محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے، اب جو دیکھا تو یہی تھے۔ آواز دیا نافع تیرا گھر ہے، تیرے بچے ہیں، جا۔ میں امام نہ کر اچھا امام نہیں، آواز سے مگر جا اپنے گھر چلا جا، اپنے بچوں کو چلا جا۔ وہ کہتے کہ مولا میرے بچوں کو اتنا کیا، وہ جو خیمے میں بچے بھائی پیاز کی آواز سے بلند کر رہے۔ آواز دیا میں گئے اٹھائے لیتا ہوں صلی اللہ کہ مولا میں موسم نہیں کر رہا تھا، پھر کہ مولا میں موسم نہیں کر رہا ہوتا، پھر آواز حلال جانا چاہتا کہ مولا مجھ سے آپ کی غربت نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی۔ آواز دیا جاننا چاہتا میں کہاں جا رہا ہوں، ساتھ لیا لے کے آئے، اس نے خیمہ پہ گئے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ جب حملہ ہو لشکر حملہ کر دے ادھر، اس کے بعد کہ تو یہیں ٹھہر جا۔ مولا نشیب میں گئے کہ تو یہیں ٹھہر جا، تو جاننا چاہتا میں نے روک رکھ کیوں ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں میں اسے کرتا ہوں ذبح کیا جاؤں گا، میری ماں بالوں سے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے۔ یہ کہہ کے روکتے ہوئے غریب زہرا ہے۔ ہلال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا خیمے میں چلے گئے، بھائی بہن میں گفتگو ہوئی، ابھی بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی تھی کہ آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ علی کی بیٹی کہتی تھی بھیا یہ انصار ایسا تو نہیں صبح جنگ تو ساتھ چھوڑ کے چلے جائے، اتنا سننا تھا کہ میرے اندر تاپ ضبط نہ رہی، میں دوڑا ہوا آیا ایک خیمے میں گیا۔ پتہ وہ خیمہ کس کا تھا؟ وہ خیمہ حبیب ابن مظاہر کا تھا کہ میں نے دیکھا حبیب تلوار کو سیکل کر رہے تھے، مجھ پر نظر پڑی، حبیب نے میری کیفیت دیکھی، دیکھا میرے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ آواز دیا ہلال کیا موت سے ڈر رہے ہو؟
کہ خدا کی قسم میں ماں سے نہیں ڈر رہا، کبھی کہ تیرا حال کیا ہو رہا ہے، تجھے نہیں پتا زہرا کا علاج اجازت دے چکا ہے، تجھے جانا چلا جائے۔ آواز کی حبیب میں موت سے نہیں ڈر رہا تھا، پھر کہ جو میں نے سنا ہے تم اگر سن کر برداشت کر پاؤ تو برداشت کر لو۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ علی کی بیٹیوں کو یقین نہیں ہے، اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب نے تلوار اٹھائی، ایک تکبیر کی آواز بلند کیا، یہ تکبیر کی آواز میں اتنا کر تھا کہ بنی ہاشم کے جوان آ گئے، سارے انصار جمع ہو گئے۔ جیسے ہی جمع ہوئے آواز دی ایک بنی ہاشم کے جوانوں آپ اپنے اپنے گھر خیموں میں چلے جائے، مجھے انصار سے سروکار ہے۔ بنی ہاشم کے سارے جوان خیمے میں چلے گئے، 54 انصار سامنے کھڑے تھے۔ آواز دی حبیب نے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا سب کرو۔ حبیب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ اپنی اپنی تلواریں نکالو، مل کر دیکھنا۔ سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی، اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو، سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھی۔ یہ 9 محرم شب عاشور ہے، سارے انصار علی کی بیٹی زینب کے خیمے کے قریب پہنچے۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، حسین آقا باہر ہے، آواز دیا حبیب ہم نے بہنوں کو یقین دلا دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ انصار نے ایک زبان ہو کے کہا مولا آقا ذاتی سے جا کے کہہ دو صبح بہت دور ہے، اگر میری آقا ذاتی حکم دے دے اپنی اپنی تلواروں سے اپنی اپنی گردنیں الگ کر کے خیمے کے در پہ رکھوں، میں کہوں گا اے انصار اس وقت آ جانا جب حسین کی شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگائی جائے گی، علی کی بیٹیاں آواز دے رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے یہ انصار امام مظلوم ہے، آپ دیکھیں کیسی جامع شہادت ہے۔ اس لیے مولا نے کہا تھا جیسے چاہنے والے پترے ملے، بھیا کو ملے، نہ بابا کو ملے۔ نہیں عزیزوں، آئیے اب اس کے بعد ان کا تابوت آ رہا ہے جس نے بہت اہتمام کیا ہے۔ تاریخ آپ کا نام ابو سمامہ سیدبی بتاتی ہے، لاؤ جنازہ یہ سوگوار انتظار کر رہے ہیں۔ ہائے جن کے لاشیں کربلا میں گورو کفن پڑے رہے، ان مظلوموں کا آج تابوت ہے آپ کے سامنے۔ یہ 8واں جنازہ اور 8واں تابوت ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بشر ابن عمرو کا تابوت بھی ساتھ ساتھ لے آؤ۔ ارباب ازا نعمان ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ابو سمامہ نعمان ابن عمرو بشر ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب ازا خود کے بیٹے کا اور بھائی کا بھی تابوت آئے گا۔ لیجئے یزید ابن زیاد کردی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ اب اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے وہ قیس ابن مصر اسدی کا تابوت ہے۔ آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ جنگ مغلوبہ میں جام شہادت نوش کیا جنادہ ابن کعب کا تابوت بھی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ بکر ابن ہی تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے رونے والوں، کل لاشیں کربلا میں پڑی رہی مگر امام باعجاز امامت آئے، دفن تو کر دیا مگر سجاد کے دل سے پوچھو کیا گزر گئی۔ رونے والے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ عمار ابن حسان تائی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، یزید ابن سبید کا تابوت آ رہا ہے۔ ہائے سلام ہو، یہ کربلا خون میں نہاری ہوئی ہے۔ حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، پیاسے کو رلایا جا رہا ہے۔ سیف ابن حرس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا، ذرا ایک نظر دیکھیے تو دور تک جنازے نظر آ رہے ہیں، تابوت نظر آ رہے ہیں۔ ہارونے والوں، عمرو ابن جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ ایک کربلا میں امام مظلوم کے جانثاروں ان کو سلام کرنے کے لیے یا ہوش میں لیے ہوئے مائیں اپنے بچوں کو آئی ہیں تمہیں سلام کرنے کے لیے۔ ہائے علی کی بیٹی نے سلام کیا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر۔ اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جسے تاریخ ہر کہتی ہے۔ اے ہر، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ اے ہر، آپ نے جام شہادت نوش کیا مگر کریم حسین نے زمانے کو بتا دیا۔ دعا کیجئے، یہ انصار کے جنازے ہیں، آپ سب کو کربلا جانا نصیب ہو۔ ہر کا روزہ آج بھی الگ ہے، اگر گنج شہیدہ میں دفن کر دیا جاتا تو زمانہ ہر کو کیسے پہچانتا۔ اے ہر، زمانہ آج تمہیں سلام کر رہا ہے اس لیے کہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ وہ کریم حسین تھا
جس نے ایسے معاف کیا کہ آج دنیا سلام کرنے کے لیے جا رہی ہے. اور باپ ازا اب اس کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے جس نے ہر آنے والا تیر اپنے جسم پہ لیا, زخموں سے چور تھے. حسین سے پوچھا تھا مولا کیا حق وفا ادا ہو پایا؟ تاریخ آپ کا نام زہیر ابن قین بتاتی ہے. اے زہیر آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. کیا اہتمام تھا. امام مظلوم نے دور دور خیمہ نصب کر رہے تھے, علی اکبر کو بھیجا تھا. زہیر بیٹھے تھے, قریب نہیں جانا چاہتے تھے, دور دور خیمہ نصب کر رہے تھے. اکبر پہنچے تو زہیر کھانا سامنے لگا تھا, لقمہ اٹھاتے جاتے تھے, کھانا چاہتے تھے. کہ ایک مرتبہ پوچھا کون آیا ہے؟ کہا نواز رسول نے بیٹے کو بھیجا ہے. زہیر کو سلام کیا کہ زہیر بابا بلا رہے ہیں, جوانوں تمہارے باپ کو خدا سلامت رکھے, جو پرسے کے لیے آئے ہو اپنی آوازوں کو آزاد کرو. میں کیسے کہوں؟ سوچو حسین کا پیاسا بیٹا بلانے کے لیے کیا ہوا ہے. زہیر نے دیکھا, سر جھکائے کھڑے ہیں. آواز زہیر بابا بلا رہے ہیں, نواز رسول بلا رہا. زہیر سر جھکائے بیٹھے. اکبر کہتا زہیر سن لینے میں کیا حرج ہے؟ زہیر آئے, اللہ جانے مولا نے کانوں میں کیا کہا کہ زہیر کے چہرہ بشاش تھا, کھلا ہوا چہرہ. اپنے قبیلے میں پہنچے لوگوں نے کہا زہیر کیا ہو گیا, تمہیں کبھی اتنا مطمئن اور چہرے پہ ایسا کیفیت نہ دیکھی تھی؟ آواز دیا میں تو زہرا کے لال کے قدموں پہ جان قربان کرنے جا رہا ہوں. ہائے سلام ہو ہمارا اے اکبر. تو زہیر یہ کہہ کے روتے رہے, ہائے کیسا نصیب حسین کا اکبر آیا تھا مجھے بلانے کے لیے. قیامت ہے رونے والوں. لیجیے آپ کے سامنے دامن وقت میں گنجائش نہیں جو ایک ایک شہید کا ذکر کیا جا سکے. لیجیے زہیر ابن قین کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. مسعود ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام ہو ہمارا زہیر آپ پر, سلام ہو ہمارا مسعود آپ پر. آپ نے جام شہادت نوش کیا, مولا کے قدموں میں جان قربان کیا. رونے والوں یہ ناصران امام مظلوم کا جنازہ ہے. آپ انہیں سلام کرتے جائیے, ماتم کیجئے, سر و سینہ پیٹیے اور ان بچوں کو دعائیں دیجئے جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. اس لیے کہ شاید ان کے کلیجے پہ ضبط تھا, جب سجاد غریب کا نام سنتے تھے تو یہ تڑپ جاتے تھے میرا مولا روتا ہوا گزر گیا. مولا وعدہ ہے جب تک جان رہے گی ہم یہ اہتمام ادا کرتے رہیں گے. مسعود کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. لیجئے اب ان کا جنازہ آ رہا ہے. تاریخ جن کے لیے کہتی ہے مولا کائنات کے ساتھ رہے, امام حسن کے ساتھ ہے, کربلا میں نصرت کے لیے آئے, عابد شب زندہ دار, قاری قرآن, حافظ قرآن, ایک بہترین مبلغ. تاریخ کہتی ہے مولا کائنات نے ان کے لیے کہا تھا ان جیسا زمین پر اگر 1000 ہو جائے تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے. ساتھ میں غلام کو لے کر کے شاگرد کو آئے تھے, میدان المقتل میں گئے, شاگرد کو بلایا, زرہ اتاری, خور اتارا, سر سے اتارا. ایک مرتبہ شاگرد نے دیکھا, آواز دی یہ آپ نے لباس سارے یہ کیوں اتار دیے؟ آواز دیا میں نہیں چاہتا ہوں کہ جام شہادت نوش کرنے میں یہ چیزیں حائل ہوں. ایسی دلیری کی جنگ لڑی کہ زمانہ سلام کر رہا ہے, انہیں آپ اس کا تابوت آ رہا ہے. سلام و آپ اس بات پر ہمارا, یہ سوگوار آپ کے سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیجئے جناب آپ اس کے بعد اب ان کا جنازہ آ رہا ہے جس نے جسم پہ بہت تیر کھائے تھے. جب تانا دیا گیا نا نماز کا وقت ہو گیا تھا, آواز حسین کیسی نماز, آواز مولا اپنی نماز ادا کرے. ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پہ لیا ہے. زہرا کے لال نے نماز تمام کیا, زخموں سے چور, خون میں نہائے. آواز دی مولا کہ حق وفا ادا ہو پایا. امام نے آواز دی اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کرے. لیجئے سعید کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے, سلام کیجئے. عمرو ابن قضیہ کا تابوت آ رہا ہے. یہ وہ ہے جو جنگ مغلوبہ میں جام شہادت نوش کیا. اب اس کا تابوت آ رہا ہے جس نے شب عاشور مذاق کیا. آپ کو حیرت ہو رہی ہے, شب عاشور مذاق, مسکرائے. انصار نے پوچھا تھا یہ مسکرانے کا موقع ہے, سامنے موت کھڑی کی. آواز دیا خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے بھیجا مسکراتے نہیں دیکھا. پھر یہ موقع پہ ہمیں کون سا ہے؟ آواز دیا عالم غربت بھی ہے, بھوک اور پیاس کا غلبہ بھی ہے, سامنے موت بھی کھڑی ہوئی ہے. لیکن جتنا اطمینان اس وقت محسوس کر رہا ہوں اپنی پوری حیات میں اتنا اطمینان محسوس نہ کیا.
دنیا والوں آؤ دیکھو کربلا کو، یہ کربلا ہے، کربلا یہ زہرا کے لال نے منعقد کی ہے، یہ کربلا تیار کی ہے۔ حسین نے ضرورت تھی تو خط لکھ کر کے بلایا ہے، ساتھ میں کوئی ایسا جو کردار کا جس پہ داغ تھا اسے واپس کر دیا ہے۔ یہ کربلا حسین نے 78 چنے ہیں اور آواز دی تھی، یہ کربلا حسین دنیا کو سلیقہ سکھانے کے لیے ہے، رشتوں کی عظمت بتانے کے لیے ہے، عبادت کا سلیقہ سکھانے کے لیے ہے۔ لیجیے آپ کے سامنے تابوت جناب حافظ کا آ گیا، سعید کا آ گیا، عمر ابن قرضیہ کا تابوت آ گیا، اب ان کا آ رہا ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، عبد الرحمن آپ پہ سلام ہو، کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، جام شہادت نوش کیا۔ عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، حجاج ابن مسروق کا بھی تابوت آ رہا ہے، لاؤ تابوت، یہ کب تک پردار بہنیں کھڑی رہیں گی، کب تک یہ سوگوار کھڑے رہیں گے؟ ارے کھڑے رہنے کا انسان بیمار ہوگا نا، اس کے اندر اتنی دیر کھڑا رہے گا، مگر آپ یہ خیال رکھیے گا کہ جب آپ تھک جائیے، بیٹھنے کا دل چاہے تو اس بیوی کو سلام کر لینا جسے گھر میں تو کھڑا رکھا گیا، اس بیوی کو سلام کر لینا جو بابا کی مظلومیت کو دنیا تک بتانے کے لیے گلے میں رسن تھی، پنجوں کے بل کھڑی تھی، جو پیاسی تھی، جو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ لیجئے حجاج ابن مسروق، اب ان کا جنازہ آ رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ کرنی آئے مولا کا، مولا اجازت دے دے، امام نے کہا تو ہمارے رحمت کی دنوں میں لیے میں کیسے اجازت دے دوں؟ مجھے مولا پتا ہے آپ اجازت نہیں دیں، مولا مجھے خبر ہے آپ اجازت نہیں دیں۔ امام نے دیکھا، آواز مولا تو اس لیے نا کہ میرا رنگ سیاہ، میرے خون سے بدبو آتی، میں حبش کا رہنے والا ہوں۔ امام اس اہتمام کو دیکھ کے رو دی، آواز دی، یہ اجازت لینے کا خوب سلیقہ، سارے کہتے کہ مولا نے اجازت دیا، خود سوار کرایا، مقتل کی طرف بھیجا، جنگ لڑی، کتنے جنگ لڑتے، خون میں نہا کے زمین پہ آئے، غریب زہرا پہنچا، سر زانوں پر رکھا، محبوب یہ میرا جون ہے، پروردگار یہ میرا جون ہے، یہ کہے کہ حسین روتے ہوئے آئے۔ چوتھے امام جب اجازت امامت ناشد دفن کرنے بن نسب کے ساتھ آئے تو بن نسب کے لوگوں نے کہا پتہ نہیں کس کا جنازہ ہے، مشکل کی وہ آ رہی ہے جس سے نور ساتھ ہوگا۔ چوتھے امام نے روٹی کا پتہ میرے بابا کا جون ہے، یہ میرے بابا کا جون ہے، اللہ کو جو جون کا تابوت آ رہا ہے، سلام کیجئے جون آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ لیجئے اس جوان کا جنازہ آ رہا ہے، اس جوان کا کاش وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، یہ بھی دور دور خیمہ تھا، رات مولا کا گزر ہوا تھا، تو ماں نے ان سے پوچھا تھا یہ بتاؤ بہن کہاں ہے؟ آواز دی وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، آواز دی جب پانی کی تلاش کر پانی نہیں مل رہا، تو ماں نے ٹھوکر ماری تھی، پانی نکلا تھا، جب لوٹ کر کے آئے تو پوچھے کون گزرا ہے یہاں سے، خوشبو آ رہی ہے، آواز دی لون آ جائے تو بھیج دینا۔ جب وہ پہنچا ہے تو مولا نے خبر دیا، ماں سے جا کے بتایا، ماں یہ پتہ ہے کون ہے؟ نواسہ رسول ہے۔ تو کون نواسہ رسول؟ ارے جو مباہلہ میں جن کے سامنے ہمارے علماء آئے تھے، کہاں ہاں آواز دی جلدی کرو حسین کی طرف چلتے کا، کیوں کہ یزیدی فوج نے گھیر رکھا ہے، یزید حاکم بن بیٹھا، کہ خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، وہ مسلمانوں کا حاکم بن بیٹھا۔ ارے قیامت آ گئی۔ یہ کہہ کے ماں آئی، آنے کے بعد بیٹے کو اجازت دلوائی، مگر یاد رکھنا بیٹے کا سر کاٹ کے جب ماں کے پاس بھیجا گیا تو ماں نے پلٹ کے سر کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، یہ کہہ کے سر واپس کر دیا کہ جو حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ اور بعد ازاں انہیں بہت کا تابوت آپ کے سامنے زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے بہت آپ پہ ہمارا سلام ہو، یہ سوگوار سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیجیے بہت کے بعد خواب ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سالم ابن عمرو کا تابوت بھی آ رہا ہے، یہ جنگ مغلوبہ کے شہید ہیں، کوفے سے مولا کی نصرت کرنے کے لیے سرزمین کربلا پہ آئے۔ عامر ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلیمان ابن مزارب کا تابوت بھی آ رہا ہے۔ عزیزوں پتہ ہے آپ کو اب تک 33 جنازے آپ کے درمیان سے گزر گئے، بچے کاندھا دے رہے ہیں، آپ زیارت کرتے کرتے تھک تو نہیں گئے؟ میں کیسے کہوں، حسین عالم غربت اور پیاس میں اپنے ناصروں کے جنازے اکیلے اٹھا رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا غریب زہرا پر،
جسے قدم قدم پہ رلایا گیا، مقتل میں آواز آ رہی ہے مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ لیجئے جابر ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ صدیق ابن عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ خدا کرے یہ بچے سلامت رہیں جو اپنے کاموں پر تابوت لیے گزر رہے ہیں، خدا کرے ان بچوں کے سامنے کبھی بھائی کا جنازہ نہ آئے، ان کے سامنے کبھی بوڑھا باپ جوان کی میت نہ اٹھائے، خدا کرے ان کے سامنے کبھی ان کی بہن کو تماشا نہ لگایا جائے، مگر اللہ اکبر جن کے جنازے گزر رہے ہیں ان کی شہادت کے بعد آل محمد کو جو مصیبت ہے، آل محمد کو رلایا جا رہا ہے، وہ اجر رسالت ادا ہوا ہے۔ دنیا کے دیکھے کیسی اجر رسالت ادا کیا گیا ہے۔ لیجئے سلیمان ابن مزارک کا تابوت، جابر ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا مولا کے جانثاروں پر جن کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ارباب عزا جابر ابن حجاج سعید ابن عمیر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ عبداللہ ابن عمر غفاری کا تابوت زیارت کے لیے وہ آ گیا۔ اے سوگواروں سب سے آگے بہنیں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، سلام ہو ہمارا جن کا گھر اجڑ گیا، سلام ہو ہمارا جنہیں لوٹ لیا گیا، سلام ہو ہمارا جنہیں ستایا گیا، سلام ہو ہمارا جنہیں رلایا گیا، سلام ہو ہمارا جنہیں قیدی بنایا گیا، سلام ہو ہمارا جنہیں بازاروں سے گزارا گیا، سلام ہو ہمارا کہ جن کی لاشیں کربلا میں بے کفن پڑی رہی، وارث موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ اب لیجئے ان کا جنازہ آ رہا ہے جو مولا کے بچپن کے دوست ہیں، جنہیں حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ جب فوجوں کا بڑھتا ہوا ہجوم دیکھا، مولا کو پتا تھا ایک مرتبہ بہن قریب آئی کہ بھیا فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا، میرے بھائی آپ کرنا ہو، آواز دی بھیا آپ اپنے چاہنے والوں کو بلا کیوں نہیں لیتے؟ آواز دی بھیا حبیب بھی تو ہیں، امام نے حبیب کو خط لکھا، زینب بیٹی بھی تھی، آواز دی بھیا لکھ دیا کہاں، آواز دیا بھیا ایک کام کریں میری طرف سے ایک سطر اور لکھ دیں، تو وہ کیا کہ حبیب جلدی کرنا، حبیب جلدی کرنا۔ رونے والوں آپ نے سنا ہے نا حبیب کو سلام کہلایا۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، مولا آپ کی خدا کو قبول کرنا ہے، میں کوشش ہی کرتا ہوں کہ روایت نہ پڑھوں۔ جب اللہ نے احساس کیا کہ چلتے پھرتے جب آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے۔ آج سے میرا 8-9-10 سال پہلے میں اکثر سوچا کرتا تھا علی کی بیٹی نے شہیدوں کو سلام کہلایا خیمے سے، حبیب کو سلام کہلایا۔ کبھی کبھی انسان کی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے، جیسے تنہا کسی عزیز کی مدد اٹھا پتے۔ آج سے میرا 10-12 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں ملیارپور چھٹی سفر گزارا تھا، اچانک بہت ہی ایسا ایکسیڈنٹ میرا ہوا تو گاڑی پوری ختم ہو گئی، اور جس جگہ پہ ہوا تھا میں اس جگہ سے واقعی نہیں تھا۔ جس وقت میں بات کر رہا تھا اس وقت اللہ مسئلہ قدیم محمد کی بندران شاید ریاض سے میری بات ہو رہی تھی، تو اب جو تھے تو حالت یہ تھی کہ وہ ساتھ میں جو دو لوگ تھے وہ بھی خون میں نہائے، میں خود خون میں نہایا، یہ پورا حصہ میرا زخمی تھا۔ تو فون پہ مجھے اتنا سہارا ملا تھا کہ کہتے نا پریشان نہ ہو، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ اور وہ نا ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ کسی صورت سے گزر نہیں رہا تھا، بس نظر اس طرف سے جدھر سے وہ لوگ مدد کے لیے آنے والے ہیں۔ جیسے ہی آیا ایسا سہارا ملا ہے، اس وقت زخم کا احساس ہوا ہے۔ جب انہوں نے آ کر کے کہا بھائی کیا ہوا، اب پتا ہے حسین مقتل میں کیوں کہتے تھے، کسی نے اتنا تک نہ پوچھا، کسی نے اتنا تک سہارا انتظار تھا نا، تو اس وقت سمجھ میں آیا، میں چیخ مار کے رویا، آواز دی علی کی بیٹی آج سمجھ میں آیا کہ حبیب کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے خبر ملی فوراً سلام کہلایا، بھیا کا ناصر آ گیا، بھیا کا مددگار آ گیا۔ احساس کیا کیجیے کہ جب پھٹ جاتا ہے، مسائل محسوس کیا کیجیے، کربلا ہر لمحہ رونے کے لیے ہے، کربلا ہر قدم رونے کے لیے ہے، مر جائے انسان روتا روتا، کربلا کا اگر احساس ہے لیجیے دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ آپ کے سامنے حبیب کا جنازہ گزر گیا، اب ان کا جنازہ آ رہا ہے، ہوٹ زخمی، ہوٹ زخمی، بس قریب پہنچے حبیب، کچھ کہنا چاہتے ہیں، حبیب کو بلایا، حبیب قریب ہے، حبیب قریب ہے تو کچھ کہنا ہے،
تاریخ اور قریب آؤ، ابھی قریب ہے. آج تک سے کام نے کہا میں تو جا رہا ہوں خدا مگر آقا کا خیال رکھنا تمہارا قصور، آقا کا خیال رکھنا تمہارا قصور. نام پتہ ہوتا ہے مسلم ابن حوصل ہے، وہ مسلم زہرا کا لال اکیلے مقتل میں ہے. فوجیں تانا دے رہی ہے، کہاں ہے انصار بلاؤ، کہاں ہے عباس بلاؤ، کہاں ہے اکبر بلاؤ. اللہ اکبر. آپ کے سامنے تابوت زیارت کے لیے لایا گیا. حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسطہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. مسلم کو سلام کرنا، جب آپ کے قریب سے گزرے تو تابوت کو بوسہ دے کے کہنا ہائے آقا اکیلے رہ گئے مقتل میں. کوئی نہ تھا. حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. لیجیے اب اس کے بعد تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ان ابن حرس اسدی کا ان صاحب پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. عزیزوں زاہد ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. حرب ابن عمرو القیس کا تابوت بھی لایا جا رہا ہے. سلام ہو ہمارا مولا کے ان جانثاروں پر، سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا ان بے کفن لاشوں پر جو میدان مقتل میں پڑے رہے. یزید اپنے اشتہار نجس کو دفن کر کے فوجیں چلی گئی مگر آل محمد اور ان کے جانثاروں کے لاشیں پڑے رہے. مگر وعدہ رہا یہ جب تک زمانہ ہے، جب تک یہ دنیا ہے. زینب آپ نے اپنے مظلوم بھیا کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچا دیا ہے. اب یہ تبرکات ایسے ہی نکلیں گے. کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہوگا، یہ عزا کا سلسلہ جاری رہے گا. لیجئے عبد الرحمن ابن عبد الرب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہو ہمارا کربلا کے ان بے کفن لاشوں پر، ناصران امام مظلوم پر. شبیب ابن حرس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام کیجئے ارباب عزا ہم ابن عبداللہ حمدانی کا تابوت آ رہا ہے. یہ قبیلہ حمدان کے تھے اور مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا. عقبہ ابن سلس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. عبداللہ کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، آپ سلام ہمارا حنظلہ ابن اسد پر، آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا، مولا کے قدموں میں جان قربان کیا. سلام ہمارا حنظلہ آپ پر ارباب عزا. اب اس کے بعد جو نازا ابن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت بھی زیارت کے لیے آ گیا ہے. اللہ اکبر. سلام ہو ہمارا کربلا کے ان بے کفن لاشوں پر، مظلوموں پر، پیاسوں پر جو غریب الوطن ہیں، زہرا کے لال کی غربت کو محسوس کر رہے ہیں اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں. سلام ہو ہمارا ناصران امام مظلوم پر. اے دنیا والوں آؤ دیکھو حسین غریب کے ناصرانوں کا، ناصران مددگار کا جنازہ اور تابوت کا اہتمام کیا گیا ہے. زہیر ابن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سیف ابن مالک کا تابوت آ رہا ہے. سلام ہو ہمارا ناصران امام مظلوم پر. سلام ہو ہمارا کربلا کے بے کفن لاشوں پر. سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر. ارباب عزا حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں. آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے یہ تابوت زیارت کے لیے آ رہے ہیں. جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، جن کا چہلم نہ ہو سکا، کیسے ہوتا رونے والے سفر میں تھے، کیسے ہوتا انہیں رلایا گیا، قیدی بنایا گیا. لیجئے آپ کے سامنے حبیب کے بیٹے کا جنازہ بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد عبداللہ ابن بشیر کا تابوت. یہ آخری جنازہ ناصران امام مظلوم کا ہے جو آپ کے درمیان آ رہا ہے. 54 جنازے آپ کے درمیان سے گزر گئے اور آپ نے تمام تابوت کا، شبیہہ تابوت کا استقبال کیا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے. ہارونے والوں، ناصران امام مظلوم کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. زہرا کا لال صبح سے لے کر عصر تک ناصروں کے جنازے اٹھا چکے اور اب قیامت تھی. ناصران امام مظلوم نے جان قربان کر دی. انصاف سے بتائیے پہلے جنازے ان کے آنے چاہیے تھے یا پہلے بنی ہاشم کے جنازے آنے چاہیے تھے؟ اخلاقیات کیا کہتے ہیں، آداب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مہمان تھے، بیٹوں کو قربان پہلے کرنا تھا، انہیں پہلے کے قربان کر دیا. سوال دنیا کرے گی
لیکن ان سے ایک بات اتنا ضرور کہہ دینا کہ کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ کریم ابن کریم کا خانواہ تھا، زہرا کے لال نے آواز دی، میرے مہمانوں تم پہلے کیا مشاہدت موج کر لو، دیر تک تو میرا اصغر جھولے میں پیاسا رہے گا، دیر تک تو میرا اکبر پیاسا رہے گا، دیر تک تو میرے محمد پیاسے رہے گا، دیر تک تو میرا عباس پیاسا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ انصار کے جنازہ آپ اٹھا لیا، اب حسین گود کے پاک کے جنم سے اٹھانے والے۔ میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کریں گے۔ مدینہ تھا نا، مدینہ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلا تھا تو زینب بی بی بنی ہاشم کے حلقے میں چلی تھی۔ حسین کو مدینے میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، وطن میں مجبور کر دیا گیا۔ حسین وطن میں نہیں رہ سکتے، نانا کی شریعت کو بچانا یہ وہی قبر کر لینا چاہتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین روتے ہوئے بہن کے پاس آئے، بھائی کا چہرہ دیکھا، آواز دیا بھیا کیا ہوا؟ کیا زینب دربار میں بلایا گیا ہے۔ رات کا سناٹا تھا، زینب کہتی بھیا میں آپ کو دربار نہیں جانے دوں گا۔ کیا زینب دربار نہیں جانے دوں گی؟ ہاں بھیا، جب سے ماں خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کے آئی ہے دربار سے یقین اٹھ گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب کہتی تھی بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ حسین کہتے تھے زینب یہ میرا مقتل و مدفن نہیں کربلا، آواز بھیا میں نہیں جانے دوں گی، ماں خالی ہاتھ لوٹی ہے، اب مجھے دربار پہ یقین نہیں، ایک ہی تو نشانی بچا ہے جسے دیکھ کے زینب زندہ ہے۔ بھیا اماں کی پسلیاں توڑی گئی، پاپا کے سر پہ ضربت ماری گئی، بھیا حسن کو زہر دیا گیا، تمہیں تو بچے ہو جسے دیکھ کے زینب زندہ ہے۔ بھیا دربار کیسے جانے دو؟ ابھی یہ بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی تھی، ابا کا دامن زینب پکڑ رہی تھی، اسی درمیان زینب نے ایک مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کی، عباس آ گئے، دامن چھوڑ دیا، آواز دیے بھیا جاؤ دربار، میرا ضامن عباس آ گیا، میرا ضامن عباس آ گیا۔ عباس جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس آئیے، میں آپ سے ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی آوازوں کو آزاد کریں یا آپ جانے کیسے پرسہ پیش کریں گے مجھے نہیں پتا، مگر یہ یقین رکھیے گا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں وہ آئی ہے، وہ بی بی جو روتی ہوئی 11 محرم کو گزر گئی وہ آئی ہے، جس نے اکبر کی میت دیکھا وہ آئی ہے، جس نے اپنے بیٹے 6 ماہ کو رخصت کیا تھا لوٹ کے نہ آیا وہ ماں آئی ہے، آپ انہیں پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ رونے والوں اب حسین آواز دیتے دربار سے لوٹے، حسین نے آواز دی بہن میں میراث جاتا ہوں۔ زینب کہتی بھیا یہ بتائیں بہن کو نہ لے چلیں میرے ساتھ؟ آواز دی زینب کہ بھیا اگر آج اماں زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا جانے دیتی؟ نہیں نہ بھیا، بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں گی، زینب آپ کے بغیر مر جائے گی۔ آواز دیا زینب جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو۔ بی بی آئی عبداللہ سے اجازت لینے کے لیے، بی بی آئی، تاریخ کہتی بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، عبداللہ کی نظر پڑی آپ بیمار تھے، دیکھا زمین پہ زینب بیٹھی، آواز دی بی بی جیسی آپ کی ماں ویسی میری ماں نہیں، بی بی کسی بلند مقام پہ بیٹھ جاؤ۔ زینب رو کے کہتی عبداللہ اتنا بتائیے کہ آج تک زینب نے کبھی جب سے آئی ان کو سوال کیا کہ نہیں بی بی؟ تو آج اگر زینب ایک سوال کرے تو منع تو نہیں کرو گے؟ آواز بی بی آپ حکم کریں۔ آواز دی عبداللہ میرا بھیا حسین کربلا اللہ سے اللہ، میں بھائی کے بغیر مر جاؤں۔ عبداللہ مجھے اجازت دے کہ زینب جانا بھائی کے ساتھ چاہتی، کبھی بھی میں روکتا نہیں ہوں۔ علی نے جب رخصت کیا تھا تو کہا تھا میری بیٹی اگر بھائی کے ساتھ جانے کو کہے تو منع نہ کرنا، کبھی بھی میں روکتا نہیں ہوں، مگر میری بھی ایک خواہش ہے۔ تو وہ کیا اچھا یہ ہوتا کہ بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے، اتنا سننا تھا۔ اسی بیچ میں اکبر کا گزر ہو گیا، اکبر نے سن لیا، بابا کے پاس آئے، زینب نے 18 سال سالہ تھا تو بابا تو بھی اماں اجازت دے رہی ہیں، وہ بازار میں کیا بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے تو اچھا ہوتا۔ حسین نے اشارہ کیا، پردہ بہنیں سنیں، میں جوانوں سے اکثر اس موقع پہ کہا کرتا ہوں بہنیں بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، بہنیں جب بھائی کو ایک بار دیکھ لیتی ہیں ان کے دل کو ڈھارس مل جاتی ہے، بہنیں جب رخصت ہو کے بھائی کے اپنے گھر جاتی ہیں تو بھائیوں کو چاہیے کہ بہنوں سے ملنے چلے جایا کرے، اس لیے کہ بہنیں بھائیوں کا انتظار کرتی ہیں، بہنوں کو بھائیوں سے چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہے،
ایک نظر بھائی کو دیکھ لے. بھائی جب پال میں غربت میں پریشان ہوتا ہے تو بہنیں دعا کرتی ہیں بار اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھنا, بہنوں کی عزت کیا کرو. تاریخ کہتی اتنا سننا تھا, حسین نے اشارہ کیا ایک بھائی نہیں 18 بھائی زینب کو لینے کے لیے آئے. عبداللہ کی نظر پڑی, بنی ہاشم کے جوان زینب کو لینے کے لیے آئے تھے. عبداللہ نے دیکھا مولا حسین نہیں ہے, آواز دیا آقا معاف کیجیے گا, میں نے صرف یہ اس لیے کہا تھا کہ تاریخ کو پتہ چل جائے زینب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی. اللہ اکبر. آئے بیت الشرف سے بی بی نکلی, ایک ایک بیوی کو سب نے سوار کر دیا. اب زینب کو سوار ہونا تھا. عباس آئے, آسمان کو رخ کیا, الحجاب الحجاب. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے, کیا کر رہا ہے؟ کہ لگتا یہ ہے یہ عباس ہے, علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے. یہ مخلوق سے کہہ رہا ہے ہٹ جاؤ, پردہ کر لو, پردہ کر لو. فاطمہ کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے. جیسے بی بی آئے سارے بنی ہاشم کے جوان پر اللہ کیا شان ہے زینب کی. اکبر آگے آئے کہ اماں میں سوار کر دوں. زینب کچھ نہیں بولی. اکبر پیچھے ہٹ گئے. قاسم آئے, میں یتیم نشان ہوں. زینب کچھ نہیں بولی. قاسم پیچھے ہٹ گئے. دو ننھے شہزادے آئے, میں سوار کر دوں. زینب کچھ نہیں بولی. ایک مرتبہ ایک ایک بنی ہاشم کے جوان آتے آتا رہا. زینب کب تک برداشت کرتی. ایک مرتبہ بھائی پہ نظر پڑی, زینب کا دل بھر آیا. آواز دیا بھیا دیکھ رہے ہو انہیں, یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں. بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شام سے واپس اتارے. اتنا سننا تھا, حسین نے اشارہ کیا. بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا سجاد میرے لال آپ آگے بڑھو, آپ ہی وہ ہو جو پھوپھی کو سوار بھی کرو گے, مدینے میں اسی شام سے واپس بھی اتارو گے. ہار ہونے والوں اب جو جنازے آئے تو ان سے اتنا کہہ دینا زینب 11 محرم کو ہاتھ سے گردن بندھا تھا. مقتل میں آواز دے رہی تھی اے شیروں کہاں ہے بہن کو سوار نہ کرو گے. اللہ اکبر. ہاں یہی حق گریہ ہے, ایسے ہی استقبال کرنا ہے بنی ہاشم کا. انصار کی یہی خواہش تھی کہ جان دے دی جائے, بنی ہاشم کے جوان بچ جائیں, زہرا کا لال بچ جائے, مگر سب نے جان قربان کر دی. اے بنی ہاشم کے جوانوں کو آ کے اے انصار امام مظلوم دیکھ لو, حسین میت اٹھا رہے ہیں, لیجیے آپ کے سامنے بنی ہاشم کے تابوت آنے لگے ہیں, آپ ان کا استقبال کریں. سب سے پہلے 3 جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. اللہ یہ ان کے بیٹے ہیں کہ جب کربلا کی خبر ملی تو ہاتھوں کو بلند کی, آواز دیا بار الہ میرے بیٹے بھی غریب زہرا کے کام آ جائے. یہ عقیل کے نونہالوں کے وہ دیکھو جنازے آ گئے. سلام کرے جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل پر. اے عقیل آپ کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا. اے عقیل آپ کے بیٹوں نے زخموں میں چور ہوئے, آپ کے بیٹوں کے جنازے حسین لے کر کے آئے. یہ 3 جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں, یہ عقیل کے نونہالوں کے ہیں. شاید آواز آ رہی ہو اے رسول کی بیٹی, یہ بنت رسول, میرے بچوں نے آپ کے لال جسے آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا, اس حسین کے قدموں میں جان قربان کر دی. اے عقیل آپ کے بچوں نے جام شہادت نوش کیا. اب پتہ ہے میں آپ سے اس وقت کہوں گا آپ ان کا ایسے استقبال کریں جو استقبال کرنے کا حق ہے. اس لیے کہ ان غریبوں کے جنازے جو یتیم ہیں, ان کے جنازے جن کا بابا بڑی غربت میں کوفے میں مارا گیا ہے, ماں کے ساتھ ہیں, میں دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں. بتاؤں آپ کو, 2 بیٹوں کو حسین مسلم اپنے ساتھ کوفے لے کے گئے. 2 کربلا ہے, وہ جو کوفے والے ہیں ان کا جنازہ نہیں ہے, وہ جو کربلا ہے ان کا جنازہ ہے. یہ سارے بھائی مارے گئے, سارے کے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا. اس درمیان وہ 2 بچے سہمے ہوئے. آپ کو پوری تاریخ پتہ ہے کہ وہ ایک قافلے کے ہمراہ کر دیے گئے, واپس چلے گئے, گھر جانا چاہتے, وطن جانا چاہتے. اب ایک بات بتائیں آپ کو, محرم میں پردیس میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے تاریخ کربلا پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہے کہ وطن جانے کا بہت شوق تھا مگر گھر جانا نصیب نہ ہو. حسین روتے ہوئے اپنے چہیتے وطن کو چھوڑ کے آ گئے, کربلا آباد کر دی. اسی لیے وطن آ کر کے بھی عذاب کا سکون ملتا ہے تو نہیں ملتا.
کہ دونوں بچے گھر جانا چاہتے تھے. دن کا اجالا، زمانہ خراب، لوگ دشمن، باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں، سہمے ہوئے بچے ایک درخت کے اوپر. ایک مومنہ پانی بھر دیتے ہوئے آئی، اس کی نظر پڑی، دیکھا پانی میں جو چاند جیسی تصویریں. اس نے پانی میں دیکھا یہ چاند جیسی تصویریں. سمجھنے میں دیر نہ لگی، جو نظر اوپر کی تو دیکھا تو سہمے ہوئے بچے تھے، ڈرے ہوئے بچے، سہمے ہوئے بچے. انہیں نیچے بلایا. بچوں نے فوراً گھبرا کے کہا ہم مسلم کے بیٹے، ہم مسلم کے بیٹے، میرا بابا مارا جا چکا، ہم وطن جانا چاہتے، گھر جانا چاہتے. چھوٹا بیٹا اتنا سہما ہوا تھا کہ چہرے پہ گرد پڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ بیوی نے پانی اٹھایا، اس بچے کے چہرے پہ ڈالا. جیسے چہرے پہ پانی ڈالا تھا بیوی نے، ایک مرتبہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھ کر کے پھوٹ کے رویا. آواز بھائی نے پوچھا کیا ہوا؟ رو کے کہتا اماں یاد آ رہی ہے. رو کے کہتا اماں یاد آ رہی ہے. میں کہوں گا اماں کی یاد آ گئی. ماں جب کوفے پہنچی ہے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مسلم کا سر کوفے کے در کے اوپر تھا. ماں نے ٹہر کے اتنا پوچھا تھا اے مسلم، 2 بچوں کو کربلا گئی تھی لے آئی ہو؟ 2 بچے آپ لے گئے تھے. ماں ڈھونڈ رہی ہے. ہائے کربلا کی ماں کو سلام ہو، یہ مسلم کے نونہالوں کے تابوت آ رہے ہیں. سلام ہمارا محمد ابن اللہ اکبر، محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کے جنازے آ رہے ہیں. اے میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہارے پردیسی بچے سلامت رہیں. ہائے نور تو ہمیں محمد کو لیا، رلایا تو بطول کو ہے، رلایا تو بنت رسول کو ہے. یہ مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. سلام کیجئے، ماتم کیجئے رونے والوں. محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. پردہ دار بہنیں بھی استقبال کریں گی، آپ سوگوار بھی کاندھا دے رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے محمد ابن مسلم اور عبداللہ ابن مسلم جن کے تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. اس ماں کو سلام کہ جس کے بیٹے مارے گئے، اس کو سلام جس نے کوفے سے اپنے آقا کو سلام کیا تھا. اے مسلم، آپ کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کی، غریب زہرا کے قدموں میں جان قربان کر دیا. لیجئے اب اس کے بعد جو جنازے زیارت کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے 4 تابوت ایک ساتھ آ رہے ہیں. 4 جگہ ایک ساتھ. بتائیں کس کے اگر آپ سنیں گے تو ایک بیوی کے رونے کی آواز آئے گی. مجھے کوئی ملبنین کہہ کے نہ بلائے. بیوی کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہو گیا، میرے سارے بچوں نے کربلا آباد کر دیا. یہ وہ بیوی ہے کہ بنت رسول کے بعد دہلیز پہ آئی، اس دہلیز کو چوما. فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے کھڑے تھے، زینب، ام کلثوم، آقا حسن، آقا حسین. بیوی نے بچوں کی طرف دیکھو، آواز دی بچوں میں ماں بن کے نہیں آئی، میں اس گھر کی کنیز ہوں، مجھے ماں کہہ کے نہ بلانا. اکثر و بیشتر مولا کائنات آپ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کہہ کے بلاتا. ایک روز علی کے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو تھا. پوچھا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ آواز دی علی میری خواہش ہے. تو وہ کیا کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو. پوچھا کیوں؟ تو میں دیکھتی ہوں جب آپ فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں بچے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان کو ماں یاد آ جاتی ہے. امیر نے آواز دیا تو ٹھیک ہے، پھر آج سے آپ کو ملک نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بیٹے عطا کیے، بیٹوں کو سکھایا. سنو، زینب شہزادی نہیں، زینب بہن نہیں، شہزادی. حسین بھائی نہیں، آقا. حسین جب مدینے سے چلے بچوں کو لے کے روضہ رسول پہ ہیں. آواز دی خبردار، خبردار جو نصرت نے کمی کی ماں معاف نہیں کری، حسین کے ساتھ بھیج رہی ہوں. حسین کربلا چلے گئے، ماں انتظار کرتی رہی. ایک روز بشیر کی آواز کانوں میں ٹکرائی، حسین شہید کر دیے گئے. یقین نہیں آتا. عباس کے بیٹے کی ہوئی پکڑی، عصا کا سہارا لیا. آواز دی بشیر چپ ہو جا. بشیر خاموش ہو گیا. بشیر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسین مارے گئے. کہاں حسین مارے گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پوچھا یہ کون بی بی؟ تجھے نہیں پتا یہ مادر عباس ہے؟ آواز دیا تجھے نہیں پتا نا، میں نے بہادر بیٹے بھیجے کہ میں ماں ہوں، مجھے پتا ہے. آواز بی بی مارے گئے حسین کا کس نے کہا؟ علی بن الحسین ہیں، بیرون مدینہ ہیں. اعلان کرنے کو کہا، یقین نہ کیا، کچھ بولی نہیں. نجف کا رخ کر کے آہستہ سے میں کہا علی سنا کچھ آپ نے؟ علی سنا کچھ آپ نے؟ حسین مارے گئے. کبھی بھی ایسا مت کرو، تمہارے بیٹوں پہ وفا ناش کرے گی.
اچھا اتنا بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بیٹے مارے گئے؟ کہا بیوی پہلے آپ کے بیٹے مارے گئے۔ کہا مجھے میرے بیٹوں کی شجاعت بتاؤ، جنگ بتاؤ، کہاں تھے میرے بچے؟ وہ بیان کرتا گیا۔ ام البنین کی خمیدہ کمر سیدھی ہوتی تھی، چہرے کا رنگ زرد ہوا، بی بی آئی بقی میں تربت کے پائے بیٹھ گئی، بنت رسول کی بیوی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگا قبر زہرا سے آواز آئی، ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ اے ام البنین میں نے عباس کو بھائیوں کے لاشیں اٹھاتے دیکھا۔ اے ام البنین تمہارے بیٹوں نے حق وفا ادا کر دیا، حسین خیمے میں چلے گئے مگر میں تمہارے بچوں کے جنازے کے پاس بیٹھی رہی، لوسی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ اے بی بی تمہارے بچوں کا تابوت ہے، کل جنازہ نہ اٹھ سکا، آج ہم اپنے کاندھے پہ تابوت لے کر کے ان کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ بی بی تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ کائنات نے ایسی ماں دیکھی جس نے سلیقہ ایسا سکھایا ہو۔ یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، تابوت کا استقبال کرے۔ جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، آپ کے درمیان یہ جنازے اور تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام ہمارا ام البنین کا گھر ویران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ واقعہ کربلا کے بعد بیویوں کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ پہلی عید آئی، پہلا موقع آیا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا چلو ام البنین اماں کے گھر چلتے ہیں، اور چل کے ان کے بچے سب مارے گئے ہیں، گھر ویران ہوگا، مدینہ خوشی میں ہے، ہم پرسہ دے کر کے آتے ہیں۔ اب جو پہنچی تو کیا دیکھا، ام البنین بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ بیوی کی نظر پڑی، دیکھا شہزادیاں آئی ہوئی ہیں، آوازی فضل دوڑو دیکھو شہزادیاں آئی ہوئی ہیں۔ زینب کہتی ہے اماں بیٹھو، ہم تمہارے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ زینب نے ویران آنگن دیکھا، بھائی یاد آ گئے۔ زینب سر جھکا کے بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ ام البنین نے فضل کو بلایا، کہا فضل میرے لال قریب آؤ، آج تمہارا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا، سنو ایک کام کرو۔ کہا وہ کیا؟ کہا پانی لاؤ، بیویوں کو پلاؤ، رو رہی تھی نا، ارے یہ مدینہ ہے کربلا تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے پانی کے اہتمام کرنے کے لیے اس نے مشکیزہ اٹھایا، زینب اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا عباس کا بیٹا مشک میں پانی لے آ رہا ہے۔ زینب کی چیخ نکل گئی، اماں روک لو اسے، عباس یاد آ گیا، اماں روک لو اسے۔ ایسے ہی میرا غازی مشکل کے فرات کے ساحل پہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ارباب ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیے، لیجیے باپ کے سامنے، بڑی قیامت ہے۔ بہت دیر ہو گئی نا مسائل پڑھتے تھے، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ جانے آئندہ سال کون زندہ رہے گا نہیں پتا۔ میں اتنی دعا کروں گا خالق یہ جتنے سوگوار ہیں یہ عزا زندگی کی آخری عزم نہ ہو۔ بی بی ہم وہ حق نہیں ادا کر پائے، اتنی حیات بھی کو دے دو کہ آئندہ سال فلک پہ ہلال محرم دیکھ سکے۔ رونے والوں خدا آپ کو سلامت ہے۔ کیا کہتا ہوں، اب جو جنازہ آ رہا ہے، اب جو جنازہ آ رہا ہے بہت قیامت ہے۔ پتہ ہے کس کا جنازہ ہے؟ وہ ہے جس کی عمر فقط 13 سال ہے۔ بچپن میں بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، جنازے پہ تیر دیکھے تھے، آج وہی چچا کے پاس ماہ محرم کو بار بار آتا ہے۔ چچا جان اجازت دے دیجیے، اجازت دے دیجیے۔ حسین بار بار اس بچے کو بہلا دیتے ہیں، کچھ بولتے نہیں۔ آپ میری طرف دیکھنا، بس کسی فکرے کے اوپر تابوت آ جائے گا۔ تاریخ کہتی ایک مرتبہ یہ شہزادہ آیا، چچا کے زانوں پہ بیٹھ گیا، امام نے سینے کا بوسہ لیا، روئے، آواز تیرے پاس سے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے۔ آواز چچا میرا نام شہیدوں کی فہرست میں ہے یا نہیں کل مرنے والا میں؟ امام کچھ نہیں بولے، آواز دیا کہ دیکھا ضد بچے کی بار بار پوچھ رہا۔ 13 سال کا قاسم تھا، حسین نے بڑی ناز سے پالا تھا۔ ایک مرتبہ آواز دی، قاسم تو بڑا ہے، تیرا چھوٹا بھائی بھی اصغر ہے نا جھولے میں، اس کا نام ہے۔ میں اتنا سننا تھا کہ مرتبہ قاسم نے بیٹھا ہوا تھا تو زامن سوڑ کے چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا، چچا کی طرف دیکھ کے کہتا تھا کیا پھر فوجیں خیموں تک آ جائیں گی؟ میرا حضرت تو جھولے میں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ قاسم نے انگڑائی دی، اب جو انگڑائی دی تو قبا کا بند ٹوٹ گیا، حسین اس پر فدا ہو گئے۔ آواز دیا قاسم ایک بات کہوں تم سے،
جب تک تم موجود ہے کس میں دم ہے جو اصغر کے جھولے تک آ جائے؟ ارے قاسم کو تو تسلی دے دیا حسین نے، وہ لوگ قاسم کے لاش کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا تھا میں اپنے لال کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں، جیسے ہی لاش کے ٹکڑے دیکھے بیویوں سے کہا بیویوں آؤ مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ دیکھو قاسم کا تابوت آ رہا ہے، سب کے تابوت دیکھے ہیں، ذرا اس کا جنازہ دیکھو، لاش ہے، لاش نہیں کٹری ہے۔ حسین لاش کے ٹکڑے خیمے میں لے کے آئے تھے، ماں کہتی کہ سب سے زیادہ قبول میری قربانی ہوئی ہے، اے بیویوں مجھے مبارکباد دو۔ ماں پیشاب ٹکڑے کر دیے گئے تھے، آپ کے سامنے قاسم ابن حسن کا جنازہ اکیلے نہیں آ رہا ہے بلکہ بھائیوں کا جنازہ ساتھ ہے، ابی بکر ابن حسن، عبداللہ ابن حسن کا بھی تابوت آ رہا ہے۔ اے قاسم، ہائے وہ ماں کیسے زندہ رہے گی، وہ چچا کیسے زندہ رہے گا، ایسے نازک بدن، لیکن کیا پتا تھا لاش کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حسین آواز دیتے تھے قاسم مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے قاسم ابن حسن کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے عبداللہ ابن حسن کا جنازہ ہے، ابی بکر ابن حسن کا جنازہ ہے۔ اے آقا حسن کے نونہانوں، تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، ایسا غریب، ایسی غربت، ایسا تارا چمن نہ دیکھا گیا۔ ہائے لاشا بے کفن رہا، باپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تھی، بیٹے کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، کیا خوب اجر رسالت امت نے ادا کیا ہے۔ اے دنیا والوں پھر بھی پوچھتے ہو، ارے اتنا تو کہہ دیا ہوتا حسین سے، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہو۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، ابی بکر ابن حسن کا جنازہ گزر گیا، لیجئے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا جنازہ آ رہا ہے، جس کے لیے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ بیوی نہ ہوتی تو کربلا پہنچ سکتی، اگر یہ بیوی نہ ہوتی اور کوئی عام بیوی ہوتی تو اس بیوی کو تو مر جانا چاہیے۔ سمجھ لینا میں کس کی بات کر رہا ہوں، زینب، حسین آقا کی بہن زینب۔ بڑی قیامت تھی 11 محرم کو جب رسیاں لائی گئی اور انہیں قیدی بنایا جانے لگا، تو وہ زینب تھی جو سب کو سہارا دے رہی، لیلا کے پاس گئی، لیلا بے شک آپ کا بیٹا اکبر مارا کہ آپ کلیجے پہ کلا، مگر یہ لیلا بھائی کی قربانی کو بچانا ہے۔ لیلا اگر یہ رسیاں لے کے آئیں تو ہاتھ آ کے کر دینا۔ بڑوا سے کہتی تھی تمہارے قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے ہیں، اگر یہ رسم باندھنے آئیں تو ہاتھ آ کے کر دینا۔ زینب جو اپنے بچوں کو رو نہ سکی، جو بھائی کا ماتم کرتی رہی، تاریخ کہتی ہے کہ بہت قیامت ہے، زینب نہ ہوتی تو کربلا نہ پہنچ پاتی۔ مگر ایک بات بتاؤں، زینب نے سب کا ماتم کیا لیکن ان کا ماتم نہیں کیا، ان کا ماتم نہیں کیا۔ سمجھ گئے نا میں کسے کہہ رہا ہوں؟ زینب کے ام محمد۔ ہر دنیا نے ایسی ماں نہیں دیکھی۔ جب ان کے سر زندان میں آئے ہیں، رہائی ہوئی ہے، شام کی عورتوں نے زینب کے سامنے کہا تھا شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے، شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے۔ آواز دیا بیویوں نے ایسا نہ کو، وہ ان کی ماں بیٹھی ہے زینب جو اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے، اپنے بھائی کو رو نہ سکی، وہی زینب جو اون محمد کو رو نہ سکی۔ میں بتاؤں آپ کو، زینب اون محمد سے کہا تھا صبح جان قربان کر دینا، صبح سے بھائی جنازے اٹھا رہا تھا تو بھائی کے پاس تھی، ایک مرتبہ بیوی کا گزر ہوا، دیکھا اون محمد درے خیمہ کے بیٹے، آواز دی محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آواز دی اماں کیا کروں، ماں گزار کے پاس کئی دفعہ گئے، منع کر دیتے، ساتھ میں لیا وہاں دونوں بچوں کو آئے، دونوں بچے سامنے ماں کے، حسین سامنے آواز دیا بھیا انہیں اجازت نہیں دے کے، اے بھیا نہ تو اجازت، اتنا بتاؤ کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا بیٹے، بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ جانے کیسے اجازت دلائی، دونوں شہزادے چلے، جیسے مقتل کی طرف ماں نے روک دیا، اونو محمد ٹھہر جاؤ، اونو محمد ٹھہرے، خیمے میں لے کر کے آئے، بیٹھ گئے، کس کے پوتے ہو؟ جعفر تیار، تم کون پتہ ہے نا تمہیں؟ جی اماں، جی اماں۔ ماں سمجھاتی رہی بیٹو ایسی جگہ سنو اونو محمد، اتنے دور چلے جانا کہ بھیا جب جنازے وہ صبح سے اٹھانے جائے تو بھائی کو روک کے، ہائے زینب کیسا اہتمام ہے، بچوں نے کہا جی اماں، بیوی اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہی ہو، آواز دیا اونو محمد سنو، حملہ کرنا اور دلیری کی جنگ لڑنا ماں انتظار کرے تھی داد و شجاعت دینے کے لیے،
جی اماں ہمیں پتہ ہے پیاس ہے، سنو جھولے میں اصغر بھی پیاسا ہے، ایسا نہ ہو کہ فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ اور جنگ کرتے کرتے مجھے پتہ ہے پیاس کا غلبہ بڑھے گا، ایسا نہ ہو کہ 2 بوند پانی پی لیں پھر دلیری کی جنگ لڑائے، ماموں کے دشمنوں کو تحت تحت کرے، خبردار جھولے میں اصغر پیاسا ہے۔ حسین کو سمجھایا، بیٹی کو بھیجا، رخصت کیا، حسین نے سوار کیا، یہ بچے میدان مقتل میں آئے، تاریخ کہتی مقتل، زینب نے بھائی کو روک لیا، بھیا ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہو، مجھے بتاؤ نا محمد جنگ کیسی لڑ رہے ہیں۔ حسین نے بتانا شروع کیا، زینب یہ قلب لشکر میمنہ میسرہ عبور کر چکے ہیں، بچے جنگ لڑ رہے ہیں۔ زینب کہتی ہے الحمدللہ عباس کے شاگرد ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ زینب بے چین ہو کے کہتی بھیا یہ عباس کے شاگرد ہے، جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے ہیں؟ حسین نے آواز دیا رو کر کے، زینب تیرے دونوں بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، آواز دیے محمد فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے۔ جب ان کی بہتے ہوئے پانی پہ نظر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں کہیں کوئی لعین چھپ کے حملہ نہ کر دے۔ شاید ان بچوں نے زبان امامت سے کہلا دیا تھا اماں گواہ رہنا، پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، اماں ہم تیرے بیٹے ہیں۔ ارباب لاشاں آ گیا، اماں نہ روئی، مگر لوٹ کے جب مدینے آئی تو تاریخ کہتی ہے زینب ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئی، ماں ہے نا آپ پہلی مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دیتی ہے اے محمد، ماں یاد کر رہی ہے، شاید آواز آئی اماں بچوں سے راضی تو ہو؟ زینب نے کہا اے محمد اب تم ملیے ماں جی کے کیا کرے گی؟ لو بی بی کے محمد کے جنازے آ گئے، رونے والوں محمد کا ماتم کرو۔ اے میری پردہ بہنوں خدا کرے تمہارے بچے سلامت رہے۔ ہائے کیسی قیامت ہے، آل محمد کے گھر کے جنازے ہیں جنہیں آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور محمد کا جنازہ آ گیا، لیجئے۔ اب تک جنازے آتے رہے لیکن اب جنازہ نہیں، اب جنازہ نہیں۔ اب پتہ ہے آپ کے سامنے تابوت نہیں ہے، کہا آپ کے سامنے تابوت نہیں ہے، اس لیے کہ غریب زہرہ جنازہ لایا نہیں تھا، علم آیا تھا، علم ہے کیا؟ یہ عباس غازی کا علم۔ میں نے ابھی بنارس میں دوشی پورہ میں امہٹ میں غازی کے علم کو برآمد کرایا، کوئی روایت مقتل نہیں پڑی، جہاں بھی ایسے کوئی شہادت، کوئی مقتل، کوئی محسوس نہیں پڑھتا ہوں، صرف 2 مصرے پڑھتا ہوں اور پھر علم کا استقبال کرنا۔ تو اتنا سنو، سجاد نے سکینہ سے کہا کہ جب فرات کے قریب سے گزرنے لگے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ اللہ اکبر، سکینہ خاموشی سے گزر گئی، مگر زندان میں مرنے سے پہلے سجاد سے کہا بھیا اگر کربلا جانا ہو تو چچا سے جا کے اتنا کہہ دینا کہ سکینہ شرمندہ ہے، نہ مشق دیا ہوتا نہ بازو کٹے ہوتے، شاید بھتیجی کی آواز آئے گی، غازی آواز دے گا اے سکینہ۔ خدا انعام ہر دوست شبیر پکارے بھائی میرے پیارے، مرنے سے تیرے ہو گئے ہم گور کنارے، بھائی میرے پیارے، حمزہ کہاں جعفر کہاں یا اپنا لنگا، کیا کہتے زینت ہے منیر پیری کے سہارے، بھائی میرے پیارے،
تمہارے بھائی میرے پیارے عباس کو لاش پہ شادی پکارے بھائی میرے پیارے. عباس غازی کا علم بھی اہتمام کرنے والے جوانوں نے تابوت بھی رکھا ہے، اس لیے کہ زینب کے بھائی بھائی کی تربت پہ رونے کے بعد آواز دیا تھا سجاد مجھے میرے بھائی کی تربت پہ لے کے چلو، مجھے عباس سے ملنا ہے، مجھے اپنے غازی و شیر سے ملنا ہے. جب زینب پہنچی سجاد امام نے کہا کہ اماں یہ چچا عباس کی تربت. زینب نے حسرت سے سجاد کی طرف سے تربت کو سجاد کو دیکھا، تربت کو دیکھا، آواز دی سجاد ہمیں وقت ہو بتاؤ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے عباس کے پاس لے کے چلو، یہ تو کسی بچے کی تربت ہے، میرے بھائی کا قد بڑا تو میرا شیر غازی تو آواز نہیں پڑی. اماں ناز کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہتے ہیں کہ میں نے ناز کے ٹکڑے دفن کیے گئے، بہن بھائی کی تربت پہ بیٹھ گئی. اے میرے شیر عباس مجھے نہ پتا تھا. اللہ اکبر بہن ٹوٹ کے روئی ہے. مگر ایک قصہ اور کہوں آپ کو تو پتا ہے کہ کربلا میں سب سے پہلے زائر کا نام کیا ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے تربت امام مظلوم پہ سایہ کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جناب مالک اشتر کے بیٹے حضرت ابراہیم. جب آئے تھے غازی کے بچپن کے دوست تھے، وہ آئے پتہ چلا تربت کو دھوپ میں دیکھا، کھجوروں کی طرف سے نہیں آئی، اس پہ سایہ کیا تربت پہ. اس کے بعد بہت دیر تک بیٹھ کے اٹھے، اس کے بعد عباس سے اٹھے، عباس کی تربت پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد عباس کی تربت کو دیکھتے رہے، کچھ بولے نہیں. اپنا داہنا ہاتھ عباس کی تربت پہ رکھا، ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جمع کر کے کہا عباس حسین اکبر کا جنازہ اٹھاتے رہے، قاسم کی میت اٹھاتے رہے. عباس تم کہاں تھے؟ اتنا سننا تھا کہ جب نہیں تربت سے آواز آئی ہے ابراہیم تم سن کے برداشت نہیں کر پا رہے ہو. عباس کربلا میں زندہ رہا، لاشیں اٹھتی رہی. اللہ اکبر. دل چاہتا ہے غازی سے کہوں غازی زینب کے دونوں ہاتھ پشے پشت بندھے تھے. آپ کی شہادت کے بعد زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. اے غازی تم پہ سلام ہو ہمارا. جوانوں نے تابوت بھی رکھا ہے، آپ کا تابوت بھی اٹھا. ارباب اعزا غازی کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا، عالم مبارک کی آپ نے زیارت کر لیا. ادھر نہ دیکھیں، یہ بچے ہیں، انہوں نے جب سے کربلا سنی ہے یہ تڑپ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اہتمام ہو. کبھی غازی کا علم لیا آ رہے ہیں، کبھی قاسم کی میت ہے، کبھی انصار کے جنازے ہیں، کبھی اہتمام ہے. اور غازی کے مسائل سن رہے ہیں تو جلوس کے ساتھ چلنے والا یہ علم ساتھ لے کے چلنے کی تیاری ہے. اس لیے علم کا اہتمام کر رہے ہیں تاکہ عزاداروں کا دل ٹھہر جائے. اس لیے کہ جوان کی میت آنے والی ہے، حسین کے اندر کا لاشا آنے والا ہے، حسین کے اندر کا تابوت آنے والا ہے جسے حسین نے 18 برس پالا تھا. جوانوں آپ آگے آنا، تابوت کو جا کے ایک مرتبہ سلام ضرور کرنا، اس لیے کہ وہ ہے جس نے بھی اپنا درد دل کسی سے نہیں کہا. حسین کا لائق بیٹا ہے جس کا نام مقبل ہے. آپ انصاف سے بتائیں، آپ کے سامنے بوڑھا باپ ہو کر کھا کے گر جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرو گے؟ برداشت کر پاؤ گے؟ نہیں نا. حسین کے اکبر نے کئی دفعہ دیکھا کہ بوڑھا باپ ہو کر کھا کے گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے. آواز دیتے تھے اکبر اکبر میرے لال مامور کے دیکھتے رہنا. اکبر نے آواز دی تھی بابا جب رخصت کر دیا تو پیچھے پیچھے کیوں آتے ہو؟ آواز دی تجھے پتا ہے اکبر تو نہیں جا رہا، میری جان جا رہی ہے. اکبر تو نہیں جا رہا، میری جان جا رہی ہے. اکبر خیمے میں چلا گیا. بابا کہاں میری کوئی بہن مر جائے گی، میری کوئی بہن مر جائے گی، میری کوئی بہن مر جائے گی. ایک پتا کہوں سب نے اپنے اپنے احساس پیش کیے ہیں لیکن حسین کس سے کہے؟ اکبر رخصت ہو کے جب آیا سینے پہ برچھی ماری تھی نا تو خون میں نہایا ہوا تو سب نے سلام کیا. اکبر نے جواب سلام لیا. پورا رات قریب تھا.
اپنے چہرے سے خون چھپا رہا تھا. بابا کی نظر پڑ گیا. حسین کی نظر پڑ گئی. آواز سے اکبر تیرے چہرے پہ خون کیسا ہے؟ اکبر رو کے کہتا بابا میرے قریب آؤ, آپ کے چہرے پہ یہ خاک کتنی ہے؟ اللہ جانے کہاں سے ہم جیت کے پہنچے آئے ہو بابا. آواز دی اکبر تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا, آج ایک ہاتھ سے سلام کیوں کر رہا تھا؟ اکبر نے دیکھا. آواز دی بابا آپ ابراہیم کی نہیں میں بھی اسماعیل. بابا ظالم یہ کہہ کے گیا کہ حسین سنا بڑا صابر ہے, سینے میں برچھی چہری توڑ دی. جب دیکھتا حسین نکالتے کیسے کمرے لال کیا ارادہ ہے تو بابا امتحان دیجیے. اکبر تیار ہے. اللہ اکبر. مگر اکبر کچھ کہنا چاہتا تھا. کمرے لال کچھ کہنا ہے. اب وہ بہنیں نا جو زیارت کے لیے آئی ہیں, میں تو کہتا ہوں بھائیوں سے کہ بہنوں کا احترام کیا تھا. بہنیں بھی سنیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اکبر کے سینے پہ برچھی چہری ہے, سینے میں درد ہے. اکبر درد کو چھپائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سمن کھینچتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آواز کچھ کہنا چاہتے تو ہاں بابا کیا ہو کیا بابا میری بہن انتظار کر رہی ہے. اے بابا میری بہن انتظار کر رہی ہوگی. بابا کیا یہ ممکن ہے کہ بہن کا دیدار کر لوں؟ آپ کے نام میں بہت ہے بابا. آواز دینا میرے لال پر دیکھو. سہیل کے اکبر نے دیکھنا شروع کیا کہ میرے لال کیا نظر آیا کہ بابا مدینہ. سورہ نظر آئی محلے بنی ہاشم. کیا نہیں بابا روضے رسول کے دیکھ. کیا نہیں ہے بابا. کیا نہیں ہے بابا. بابا سورت کہیں نظر نہیں آتی. حسین نے کہا کیسے بھائی ہو, سورت کو پہچان نہیں پا رہے ہو. گھر پہ دیکھو. اب جو دیکھا گھر پہ کا بابا وہ تو کوئی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. آواز دیکھو تیرے انتظار میں ضعیف کر دیا ہے. وہ تیری بہن سغرا ہے. اللہ اکبر. قیامت آ گئی. نوکر کا جنازہ تم نے اٹھایا ہے. رو کے کہنا ایک بار بہن کا انتظار رہ گیا. ماں بھی انتظار کرتی رہ گئی. بوڑھا باپ جوان بھیا اکیلے لے کے خیمے پہ آ رہا ہے. اے سغرا تیرا بھائی جا بچا. کہ مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. کچھ دور تو جی لے تیرا بابا علی اکبر. کہ مجھے دیکھتے جانا اکبر. ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا. مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. رونے والوں, حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت ہے. جوان کی میت ہے. دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو. کم سے کم غریب باپ جنازہ نہ رہا. زمانے کو یہی ہوتا. حسین اکبر کا افسوس, لیکن کسی نے افسوس ظاہر نہیں کیا. عزیزوں, 2 جنازے. پیچھے کسی بہن کے بہت تیز رونے کی آواز آ رہی ہے. خدا سلامت رکھے. تو کہیں کوئی ماں مر نہ جائے, اس لیے کہ اتنے جنازے ہیں. آج 72 کے جنازے میں بات کہنا چاہتا ہوں گوسی کے تمام آدمی سے. یہ جو بچے اہتمام کر رہے ہیں ان کی خوب مدد کرنا. اور آئندہ سال یہ اور ذوق و شوق سے بڑے جذبات ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ زینب کے زخم مکمل ہم پیش کیا جائے.
آپ ان کی مدد کرنا. بہت پہلے یہاں پہ 18 بنی ہاشم میں غالباً چیلون تھا، اس میں یہاں آیا تو میں جہاں بھی جاتا ہوں اس کا ذکر کرتا ہوں. بڑا عجیب انسان تھا. میرے ساتھ ایک لکھنؤ کا جوان تھا جو کبھی کسی نے خاموش دیکھے کہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا. مجھے یاد ہے اسی بستی کے اندر روشنی بند تھی، ہر گھر پہ چراغ جل رہا تھا، جنازہ بستی سے گزر رہا تھا. 6 لوگ کا دن تھا جن کا 6 لوگ نہ ہو سکا، یہ بستی والے اس کا 6 لوگ منا رہے. کئی روز تک وہ بچہ جو جوان میرے ساتھ آیا تو خاموش صرف رویا کرتا تھا. اللہ جانے کیا کیفیت تعلیم ہوئی تھی. بتائیے کیا میں نے اسے بہت کچھ بتاتا نہیں تھا. میں نے قسم دی اس کو. اس نے کہا جنازے میں جو اصغر کا جنازہ چلا میں اسے نہیں بھول پاؤں گا. سب جنازے کھڑے تھے، وہ جنازہ بہت چھوٹا تھا. میں اسے یاد کرتا ہوں. آپ کے سامنے تابوت آئے گا. میں ایک بات کہتا ہوں، وہ جو پردے کے پیچھے ہے نا اسے گزارش کروں گا، دیکھو آگے ہی بہنے بیٹھی ہوں کہ آگوش میں بچی تو حصہ لے گیا، اس لیے کہ اتنا کم سے دنیا اس پہ رو رہی ہے. یہ اتنا مظلوم ہے جس کی مظلومی پہ دنیا آنسو بہا رہی ہے. جو بھی سنتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس شہید یہ شہید. میں تو اکثر کہتا ہوں ایک بہت بڑا آتھر اور رائٹر ہے، بہت بڑا آتھر، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے. اس کو جب کربلا پتہ چلی تو بہت بے چین تھا. وہ اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی کربلا پڑھوں. تو اس نے کربلا پڑھنا چاہے تو اس نے کسی اپنے دوست سے کہا کہ مجھے کربلا لا کر کے تو وہ کربلا پڑھنا شروع کیا. اس نے ایک شہید کی قربانی حسین کی مظلومیت کو پڑھا، روتا رہا. اکبر کی میت جنازہ حسین کو اٹھانا، روتا رہا. قاسم کے لاش کے ٹکڑے پڑے، روتا رہا. شہادت کو پڑھتا رہا، اس کی آنکھوں سے زیادہ پتا روتا رہا. لیکن پتہ ہے جب اس کی شہادت اس نے پڑھی، اس شہید کی جس کا تابوت نہیں آیا، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. اس نے جب اس کی شہادت پڑھی پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے کتاب ہی بند کر دی. بند کرنے کے بعد دوڑا ہوا یا زیر آسمان کا رخ کر کے کہتا ہے اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کر. اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کر. کتنا پانی چاہیے تھا. پیاسا باپ تو جنازہ اٹھا چکا تھا، وہ اپنے پیاسے کے لیے ماں انتظار کر رہی تھی. یہ ایسے منہ کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا تھا. خدا ان آوازوں میں اپنی آوازوں کو آزاد کر رات کا دل بہت دکھا ہے. 2 بچوں کو لے کے آئی تھی. باپ کی شہادت کے بعد بیٹی کا عالم میں ایک نقصان میں نہیں کے نچار چلا ہوا داماد سب پہ کر دے کر بلا. بیٹے کا عالم یہ ہے کہ پیاسا اندر سے تیر لگا ہوا، حسین اصغر کا خون چہرے پہ بنے ہوئے. ایسی شہادت ہے جس پہ دنیا رو رہی. بس ایک بات کہتا ہوں، یہ بشیر لوگوں نے پوچھا تھا مولا آپ کربلا جا رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ حسین آواز نہیں دی. میری مظلومیت کو دنیا تک پہنچا دی. میرا اصغر حسین نے جب آواز بلند کی مقتل میں تو اس سے ٹھہرا رہ گیا. اس نے جھولے سے خود کو گرا دیا. میرے مظلوم بابا آپ آواز دے رہے ہیں، میں پیاسا ہوں. الگ بات ہے میں آپ کی نصرت کے لیے آؤں گا. بیوی میں کوڑا برپا ہوا. کیا ہوا؟ اصغر جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے. حسین نے کہا لاؤ اصغر کو مجھے دے دو. حسین اصغر کو لیتے لے کر کے رباب سے، رباب نے کہا مولا اگر اجازت ہو تو اصغر کے 2 لمحے کے لیے دیتے. ماں نے اپنے بیشی کو لیا، بالوں میں شانہ کیا، اصغر کو سجایا اور سوارا. بیوی مقتل ہے، کوئی لوٹ کے نہیں آیا. بیٹے کو سجا سوال کیوں رہی؟ میں ماں ہونا میں چاہتی ہوں میرے بیٹے پہ کسی کو رحم آ جائے. تھوڑا سا پانی دے. ماں نے اصغر کو دیا تیز دھوپ کی. حسین نے ابا کے دامن میں بچے کو چھپائے لے کے آئے. دہیں یہ سب حسین قرآن لے کے آئے. اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو فوجن دیکھ کے رونے لگی. میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اسے پانی دے دو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں بھی لوں گا تو لو میں اسے جلدی بھی ریت پہ لے آئے دیتا ہوں. دنیا کی دوسری قوموں کے بیچ میں جب یہ پڑھا جاتا ہے پتہ وہ کیا کہتی ہیں دوسری قومیں؟ وہ کہتے ہیں پھر تو اس کی پیٹ پہ چھانے بھی پڑ رہے ہوں گے. پیچھے ہٹ گیا. بچہ ہاتھ نہیں ملا پانی، فوجوں نے منہ پھیر دیا. حسین نے اٹھایا بیٹی کی طرف دیکھا میرے لال مجھے معاف کر دینا، میں تجھے پانی نہ دلا سکا. اس کے بعد حسین آقا نے اصغر سے کہا بیٹا تو نام حجت کرو. سوکھے ہوئے ہونٹوں پر بچے نے زبان پھرائی.
मादर खैमा पे खड़ी हुई थी। एक मरतबा फौजों में जब कलाकुल मचा तो ऐसा लगा कि इनकलाब आ जाएगा, इशारा किया, तीर बड़ा साया, फॉर्मूला ने चिल्ले कमान में जोड़ा, मादर खैमा पे मजलूमी हुसैन की जरा समझो, कयामत है। जैसे तीर चला, एक मरतबा आते हुए तीर को असगर ने देखा, हुम्मत के अपने गर्दन पे ले लिया, लेकिन मैं पढ़ दूंगा आप सुन लेंगे। एक वक्त तीर खाकर के फौरन जब खून में नहाया ना, खून का फव्वारा जारी हुआ, तो बाबा की तरफ देखा, देख के मुस्कुरा दिया, आवाज दिया, बाबा गम न करना, बाबा गम न करना, माँ से जाके कह देना असगर तीर खा के रोया, मुझे तीर खा के मुस्कुराया है। नहीं ठहर जाए, इतनी आसानी से झूला थोड़ी आएगा, ये असगर की शहादत है। एक बेटा असगर तुम्हारी शहादत पे दुनिया में बनारस का एक वाकया है, तो अक्सर बीच आप सुनते रहते हैं। दूसरी कौमें असगर पे रो रही है, जुलूस गुजर रहा है, एक हिंदू से हिंदू और चूड़ियां चेहरे पे पड़ी हुई, कमर झुकी हुई, जुलूस आप अक्सर देखते हैं हमारे बुजुर्ग जुलूस के आगे आगे चलते हैं, इसलिए कि तजुर्बा होता है, हमें पता होता है, हमें यही तो सलीका सिखाया गया है। हम जुलूस सड़कों पे लेके ऐसे कि निकलते, बुजुर्गों की इज्जत किया कर, आगे आगे चल रहे हैं। एक ज़ईफ़ा कमर पकड़ी में छोटे चेहरे से नारी जाहिर होता था, हिंदू औरत की करीब आया के कहती, सुनो 10 मुहर्रम का जुलूस कहाँ है? कब वो पीछे रह गया, अच्छा कितनी देर लगेगी, कब बस आने वाला है। वो फौरन बैठी थी, उठी, बहुत तेजी से घर की तरफ जाने लगी, थोड़ी देर गुजर के निकल, फिर वो वापस चली आई। उससे पूछा, उसी से पूछती, बताओ वो जुलूस कहाँ है? बस कहा ना वो करीब आ गई, फिर वापस चली गई। कई दफा वो आई गई, ये सोचने लगे कि बार बार पूछती है, घर चली जाती, पूछती, घर चली जाती। आखिरकार उसने पूछी, यही बताओ तुम पूछती हो फिर वापस क्यों चली जाती? उसने कहा जानना चाहते हो, कहाँ आओ मेरे साथ। वो हिंदू औरत ज़ईफ़ा लेकर के उसे आई, आने के बाद आओ घर में आओ। उसने घर का किवाड़ खोला, दरवाजा खोला, आओ घर में आ जाओ। घर में आई तो देखा आंगन में पलंग पे एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, एक पलंग पे बच्चा था वो रो रहा है। ये चौंके, घबराई, क्या हुआ, बीमार है? खाली बीमार नहीं, कोई तकलीफ का तकलीफ भी नहीं। फिर ये रोक लो ना, इसीलिए तो पूछ रही थी कि इतनी दूर नहीं का क्या हुआ? का जब से सुना है कि करबल में हुसैन बाबा का 6 महीने का बच्चा प्यासा मारा गया है, हम हर 10 मुहर्रम को जब तक जुलूस गुजर नहीं जाता अपने घर के बच्चों को पानी नहीं देते हैं। मैं कहूँगा बाप तेरे पे शीर की ये शहादत है, दुनिया की कौन है रो रही है, आंसू बहा रही है, मेरे सी पे शीर का कहवारा आ रहा है। ए जाने रवा, बाबा की मजलूमियत को दुनिया तक पहुंचा दिया, दुनिया तेरी बेज़बानी को सलाम कर रही है। असगर की सारी उम्र सफर में गुजर गई,
یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، بے شیر کو سلام کرنے والے سو گواروں اور قیامت ہے۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ 71 جنازے اور 71 لاشیں، یہ سب چاہتے کہ یہ بچ جائے، تاریخ کہتی ہے حسین اسے لاشا مل گیا، لاشیں کو رکھتے تھے، معبود یہ میرا زہیر اسے قبول کر لیا، یہ میرا حبیب تھا، یہ میرا جوان، یہ میرا حافظ، یہ میرا شریف، یہ میرا عبد الرحمان، یہ جس کو حسین لاتے رہے، شکر کے سجدے ادا کرتے رہے۔ اب بنی ہاشم کے لاشیں تھے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، میری طرف دیکھیں، اس کی تابوت کا استقبال کرنا، اسے بطور میں چکیاں پیستی ہے، اس کے بعد اسے کربل میں رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ یہ اہتمام تابوت آنے والا ہے نا، یہ اس کا اور رہا ہے، یہ سر و سینہ پیٹے گے، یہ ماتم کرے، یہ غریب زہرا کے جنازہ اٹھائیں گے، یہ تابوت اٹھائیں گے، سارے کے حسین ایک ایک لاش اٹھاتے رہے، سجدہ شکر ادا کرتے رہے۔ لیکن یہ ایسا غریب تھا، اکبر کی میت آئی، حسین نے کہا اللہ یہ میرا اکبر تھا، جب نانا کی زیارت پہ دل چاہتا تھا تو میں اکبر کو دیکھ لیا کرتا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، آواز دی پروردگار یہ میرا قاسم تھا۔ اللہ اکبر، رونے والوں کی تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، یہ تیاری ہے، غازی کا لمحہ آگے آگے چلے گا، اس لیے کہ حسین غریب کا تابوت آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، آپ زیارت کر لیں، پھر میں گزارش کروں تابوت لانے کے لیے۔ رونے والوں، حسین کی غربت کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے، چادریں دے دیا اسلام کی اریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے۔ نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے۔ وہ دیکھو میں جنازے آپ کی نظروں کے سامنے ہے، بس متوجہ رہیں، 2 سے 3 منٹ آپ کر لوں گا، تابوت آ جائے گا، آگے آگے تابوت، پیچھے پیچھے شبیہ ذوالجناح جو اپنے رہوار کا مرثیہ پڑھتے ہوئے، رہوار اپنے مالک کا مرثیہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوگا۔ غربت دیکھنا، سارے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے، ذرا غور سے جنازے کو دیکھنا۔ اگر میں کچھ بھی نہ کہوں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ تابوت لاؤ، تو آپ پھوٹ کر کے روئیں گے، اس لیے کہ وہی ہے جسے بطور میں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، جس کی ناز برداری پیغمبر نے کی تھی۔ اللہ اکبر، رونے والوں میری طرف دیکھیں، آپ 2 سے 2.5-3 منٹ لوں گا آپ کا، اس کے بعد تابوت آ جائے گا۔ میرے اندر میں اتنا کم نہیں ہے، یہاں 2 صرف شہیدوں کے نام لے کر کے کیا جا بیٹھ رہا ہے۔ خواجہ غریب زہرا پیاس میں ایک ایک کی آواز پہ لبیک بھی کہا اور جنازے بھی اٹھائے۔ خدا کوئی کم نہ دے سوائے ہم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں حسین ایک ایک کا جنازہ اٹھائے، لے کے آئے، سجدہ شکر ادا کیا۔ لیکن یہاں غربت کا عالم یہ ہے کہ جب حسین پس گردن ذبح کر دیے گئے، لاشا پڑا تھا، بہن ترے خیمہ سے دیکھ رہی تھی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، بہن ٹکرائی، دوڑی سجاد کے پاس آئی، آواز دیا سجاد ذرا دیکھو نا یہ زمین کربلا کو زلزلہ کیسا ہے۔ سجاد نے کہا کہ اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، بیٹے بھی خیمے کا پردہ ہٹوایا، سر باپ کرنوں کے نیزہ پہ دیکھا، آواز دیا کہ اماں انا للہ، کہ اماں ہم یتیم ہو گئے، بابا کا السلام علیکم یا بابا۔ سجاد نے بابا کو سلام کیا، قیامت آ گئی۔ رونے والوں اب لاشا کا میری طرف دیکھنا، سب جنازے حسین لائے تھے، سجدہ شکر، بی بی پردے میں قریب آئی لاشے کے، آپ کہتی کیا کوئی میرا بھائی حسین ہے؟ اس کے بعد لاشے کے قریب بیٹھ کر کے ہاتھوں کو بلند کیا، بار اللہ اسے قبول کر لینا، یہ میرا غریب بھائی حسین ہے۔ نہیں عزیزوں، تابوت ایسے نہیں آئے گا، آپ کی میں پیچھے تک مجمع جو ہے نا وہ ایسے استقبال کرو، اپنی آوازوں کو آزاد کرو، اس لیے کہ وہ ماں یہی کہیں ہوگی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، جو اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میں آقا کی کون سی مصیبت کو ختم قدم پہ مصیبت ہے، ایک فکرہ کہتا ہوں، جب حسین ابن علی علیہ السلام رہوار سے پشت سے زمین پہ آئے تو تینوں میں معلق تھے، لیکن میں کسی کی ہمت نہیں تھی جو قریب جائے حسین کے، سب سے کہا گیا کہ تم جاؤ حسین کو قتل کرو، تم جاؤ حسین کو قتل کرو۔
ہر ایک کہتا تھا میں نواز رسول کے خون سے اپنا دامن داغ نہیں کروں گا. کا پھر کون حسین کے سرطان میں جدائی کرے گا؟ کا سنو، کوفے سے ایک نصرانی آیا جو گھوڑوں کا علاج کرتا ہے، اسے بلاؤ وہ مت کرے گا. اسے بلایا گیا کہ تلوار لو اور جا کے اسے سرطان میں جدائی کرو. وہ قریب آیا، آنے کے بعد صبح سے دیکھ رہا. وہ کہتا ہے یہ غریب، میں تیری غربت کو محسوس کر رہا ہوں، یہ بتا تو ہے کون؟ میں نے تجھے جوان بیٹی کی میت اٹھاتے دیکھا، یہ بتا تو ہے کون؟ کوئی جواب نہیں آیا. آواز دی تو ہے کون؟ میں نے دیکھا تو بیٹے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی نہیں ملا، واسطہ دیتا رہا، کوئی جواب نہیں آیا. تجھے اس کا واسطہ جس کے بھائی کے بازو اٹھا کے لایا، اس کا واسطہ، کوئی جواب نہیں دیا. ختم کر رہا ہوں، 1 سے 1.5 منٹ میں تابوت آ جائے گا. ایک مرتبہ اسے دیکھا کوئی جواب نہیں مل رہا. ایک مرتبہ اس نے نظر دوڑائی کہ کس کا واسطہ دے، کیسے اس سے کہیں کہ یہ بتائے کہ یہ کون ہے. ایک مرتبہ اس کی نظر پڑی، دیکھا تیرے خیمہ پہ بیوی کھڑی ہے. اس نے آواز دیا اے غریب، تو جو بیوی کا واسطہ جو خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی ہے. اس نے سر اٹھایا، آواز دیا میں نواز رسول حسین ہوں. شاید حسین کو بہن کی غربت کا خیال تھا. اللہ اکبر، وہ جنازہ آ رہا ہے. اے حسین، وہ بہن 11 محرم کو کیسے تمہیں چھوڑ کے جائے گی جو ایک لمحہ تمہارے بغیر رہنا گوارا نہیں کرتی تھی؟ ہائے وہ بیٹی سینے پہ کیسے سوئے گی جو کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل پہ چلی آؤں گی بابا. ہائے حسین مارے گئے، ذرا وہ دیکھو جنازہ جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا، یہ وہی حسین ہے. اس ناشے کو سنا، دیکھ پھر ناشے کو سنا، پیچھے پیچھے رہا، اپنے مالک کا مرثیہ پڑھتا رہا ہے. اے غریب زہرا تیری غربت کو سنا. بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں اتارا. شمرنے کی پیاسی اسے تاخیر، مجھ سے دیکھا نہیں گیا. تم جو زلفیں سوارا کرتی تھی، اور ہاتھ تھا اس کا جہاں پہ سے دیے تھے مانے، اس گردن سے پھوٹ کر شمر میں ٹاکا گیا. پیچھے پیچھے دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار